بنائے گئے جن میں سے سب سے گھٹیا اور نیچ کیس جو ہے وہ عدت کیس تھا. مجھے بتائیں وہ عدت کیس بنانے والے, عدت کیس میں سزا دینے والے جج کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ اس کو تو آپ نے ترقی دے دی جس نے عدت کیس میں سزا دی تھی. اب جب خود عدالت نے, ایک اوپر کی عدالت نے عمران خان کو بری کر دیا کہ عدت کیس میں کوئی عمران خان کا کوئی جرم نہیں تھا, تو کہاں ہیں وہ سارے لوگ جو اتنی پریس کانفرنس کر چکے تھے؟ کہاں ہیں وہ بے شرم, گھٹیا اور غلیظ اور نیچ قسم کا وہ میڈیا اور وہ اینکر جو ایک گھٹیا انسان کو بٹھا کے اس کے انٹرویوز کرتے رہے؟ اگر آپ اس ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, آپ کو ایک بار جو اس پاکستان کو یہاں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں, اگر وہ قبروں میں بھی چلے گئے تو ان کو نکال کے لٹکائیں, تب جا کے آپ کا ملک آگے جائے گا. عمران خان کہہ رہا تھا کہ سائفر آئے, بالکل سائفر میں یہ باتیں آئی ہیں. حکومت کہہ رہی تھی یہ باتیں نہیں ہیں, جھوٹ بول رہا ہے. کیس بنا, کیس کے بعد عمران خان کو سزا دے دی ابو الاسناد محمد ذوالقرنین نے. ہائی کورٹ سے جا کے عمران خان بری ہو گیا, اور بری کرنے والے کون سے جج ہیں؟ عامر فاروق صاحب. نواز شریف آج کہتے ہیں کہ باجوہ نے, فیض نے اور عمران خان نے کیا, تو اس پہ بھی ایک کیس بنا لیں. بنائیں جنرل باجوہ پہ کیس, بنائیں جنرل فیض پہ کیس, بنائیں عمران خان پہ کیس. وہ تو نہیں بناتے, لیکن وہ ہمیشہ ان کا نام باہر جا کے لیتے ہیں, باہر جا کے لیتے ہیں, اور وہ بھی تھوڑا سا لیتے ہیں اور پھر معافی مانگ لیتے ہیں. عمران خان جائے گا نہیں تو ہم تو بری ذمہ ہو جائیں گے, ہم امریکہ کو کہیں گے ہم تو آپ کے کہنے پہ اس کو ڈیل دینے کو تیار ہیں, ہم تو اس کو ڈیل دینے کو تیار ہیں, جائے بھائی. اگر بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں ملنے دیا جا رہا, اور علیمہ خان مل کے اپنا بشرا بی بی صاحبہ مل کے آئی ہیں, تو انہوں نے ایک پیغام دیا, تو اس میں کیا غلط ہے؟ گنڈا پور صاحب ہوئے بھی صحیح, تو وہ کمیٹی کے ایک ممبر ہوں گے, کمیٹی کے چیف نہیں ہوں گے, ہیڈ نہیں ہوں گے. کو قیادت دینا اس 24 نومبر کے احتجاج کی ایسی ہے جیسے جائی آفریدی کو چیف جسٹس پاکستان بنانا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.pk. صحافی صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو آپ کے وقت کے لیے. اچھا, آج 5 صفاتی فیصلہ آتا ہے لاہور کی عدالت کی جانب سے, کیا دیکھتے ہیں اب یہ مزید آگے کہاں جائے گا معاملہ؟ اور یہ تو وہ اسی کے اوپر تو بیانیاں بنا کے ملٹری کورٹس, ملٹری ٹرائل, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ عمران خان کا بیانیہ جیتے گا, اور پچھلے 2.5 سال سے عمران خان کا بیانیہ درجنوں نہیں, 20 بار نہیں, سینکڑوں بار جیت چکا ہے. ہر بات پہ یہ بات ثابت ہوئی, ہر معاملے پہ یہ بات ثابت ہوئی کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز بنائے گئے وہ بددیانتی پہ مبنی تھے, اور ان کا کوئی سر پیر نہیں تھا. یہ چاہے 9 مئی والے کیسز ہو, چاہے سائفر ہو, چاہے عدت کیس ہو, چاہے توشہ خانہ ہو. اب آپ بتائیں نا کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں گرفتاری ڈالی گئی. دیکھیں, ہمارا قانون بھی یہ کہتا ہے, ہماری عدالتیں بھی یہ کہتے ہیں, اور ہماری شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ 99 گناہگار چھوٹتے ہیں, چھوٹ جائیں, لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے. کیوں یہ کہا جاتا ہے, اور کیوں عدالتیں کہتی ہیں کہ جب آپ نے کسی کا جسمانی ریمانڈ دینا ہے تو وہ بہت سوچ سمجھ کے دینا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ آپ نے گرفتار کیا, آپ نے اس کو جسمانی ریمانڈ پہ دے دیا, آپ نے اس کی تمام جو آئین نے اس کو آزادیاں دی ہوئی ہیں, موومنٹ کی آزادی ہے اور کئی آزادیاں ہیں, کوئی 30-40 آرٹیکل ہیں جو بنیادی انسانی حقوق کے ہیں, آپ نے اس کی تمام جو بنیادی انسانی حقوق تھے وہ سلب کر لیے. آپ نے اس کو جیل کے اندر ڈال دیا. آپ نے کہا کہ اس نے جرم کیا ہے, ہماری نظر میں جرم کیا ہے. اب جب آپ خود ریاست اور ریاستی ادارے کہتے ہیں کہ اس نے جرم نہیں کیا, تو کون ذمہ دار ہے اس عرصے کا, جس عرصے میں آپ نے اس کو جیل میں رکھا ہے, جو اس کی آپ نے بدنامی کی ہے, جو آپ نے اس کی تذییق کی ہے, جو آپ نے اس کی توہین کیا ہے, جو آپ نے اس کے اوپر الزامات لگائے ہیں؟ کوئی تو شرم ہونی چاہیے, کوئی تو کہیں تو جا کے معاملہ رکنا چاہیے. مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب پر جو کیسز بنائے گئے جن میں سے سب سے گھٹیا اور نیچ کیس جو ہے وہ عدت کیس تھا. مجھے بتائیں وہ عدت کیس بنانے والے, عدت کیس میں سزا دینے والے جج کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ اس کو تو آپ نے ترقی دے دی جس نے عدت کیس میں سزا دی تھی. اب جب خود عدالت نے, ایک اوپر کی عدالت نے عمران خان کو بری کر دیا کہ عدت کیس میں کوئی عمران خان کا کوئی جرم نہیں تھا, تو کہاں ہیں وہ سارے لوگ جو اتنی پریس کانفرنس کر چکے تھے؟ کہاں ہیں وہ بے شرم, گھٹیا اور غلیظ اور نیچ قسم کا وہ میڈیا اور وہ اینکر جو ایک گھٹیا انسان کو بٹھا کے اس کے انٹرویوز کرتے رہے؟ کوئی تو جواب دہی ہونی چاہیے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ایک بار یہ ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ اس ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, آپ کو ایک بار جو اس پاکستان کو یہاں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں, اگر وہ قبروں میں بھی چلے گئے تو ان کو نکال کے لٹکائیں, تب جا کے آپ کا ملک آگے جائے گا. کوئی آپ کے ملک کے اندر وہ نہیں ہے کہ جو چور ڈاکو لٹیرا ہے وہ اتنا بڑا معزز بن کے بیٹھا ہوا ہے, جو ہارے ہیں وہ سارے ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو جن کو عوام نے مسترد کیا ہے وہ عوام کے اوپر تباہی اور بربادی نازل کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کسانوں کے اوپر جو انہوں نے ٹیکس لگایا ہے, جو اس کے علاوہ یہ بھی وی پی این والا معاملہ آپ دیکھ لیں, مطلب ہر چیز میں آپ سموک کا دیکھ لیں. میں کہا لاہور سے ہو کے آیا ہوں, مطلب اتنی بری حالت, اور کوئی احساس نہیں ہے, کوئی ادراک نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے. عمران خان آج سے 15 سال پہلے سے کہہ رہا تھا درخت 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 لگاؤ, 2013 سے اس کی کے پی کی حکومت کہہ رہی ہے درخت لگاؤ, اور باقی کسی کو احساس اور ادراک ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں ہے, نہ یہ عوام کے ووٹ سے آئے ہیں, نہ ان کو عوام کے ووٹوں کی ضرورت ہے, نہ یہ پاکستان میں رہتے ہیں. یہ پاکستان میں تو آتے ہیں صرف
اقتدار جب ان کو ملتا ہے کرپشن لوٹ مار کرنے آتے ہیں, ورنہ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ریاست اس چیز پہ ہار مان لے گی؟ یہ تو وہی چیز تھی جس کے اوپر گراؤنڈز بنائے جا رہے تھے, ملٹری کورٹس کے تمام اب یہ معاملہ کہاں جائے گا آگے؟ یہ اور ڈھٹائی اور بے شرمی کی طرف جائے گا. اوکے, ابھی بھی آپ دیکھیں گے ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ کچھ لوگ مکروہ کردار ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کہیں گے جی یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ. اور بھائی لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے حق میں جو فیصلہ دیا تھا نا, جب یہ جن کیسز میں عمران خان کی ضمانتیں ہوئی ہیں نا, ان کیسز میں عمران خان کا دے دیا تھا جسمانی ریمانڈ. ایک جج نے اس نے جسمانی ریمانڈ دیا, اس جسمانی ریمانڈ کو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے, عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم نے چیلنج کر دیا ہائی کورٹ میں. کبھی آپ اس کا فیصلہ پڑھیں جو طارق سلیم شیخ صاحب نے اور انوار الحق پنو صاحب نے لکھا تھا, وہ اس سے بھی بڑا فیصلہ تھا. وہ فیصلہ اتنا بڑا فیصلہ تھا جو اس فیصلے کا یہ تھا کہ شاید یہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں, نہیں کیا انہوں نے. بات یہ ہے اب اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ تو نہیں آیا جو توشہ خانہ میں, بالکل اس میں بھی اسٹیٹ پروسیکیوشن نے ہارڈ بک کیا ہے کہ دوبارہ ریمانڈ بیک کریں. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ اس میں مس ٹرائل ہوئے, فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. تو کون ذمہ دار ہے؟ پکڑا ہے آپ نے جج محمد بشیر کو, پکڑا ہے آپ نے نیب پروسیکیوٹرز کو, پکڑا ہے آپ نے ان سرکاری وکلا کو جو اس وقت اچھل کے آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں. خود ریاست مان رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور کی کس نے؟ آپ نے کیا سر, آپ نے کس کو پکڑا ہے؟ کریں گرفتار جج محمد بشیر کو, ہتھکڑیاں لگا کے اس کو عدالت میں لائیں, جس نے اتنا بڑا جرم کیا پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کہ آپ نے پوری آپ کا فوکس ہے عمران خان پہ رہا, اور آپ ایک سال بعد آ کے آرام سے ہنس کے کہہ رہے ہیں کہ مس ٹرائل ہوا ہے. مطلب کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے خواجہ سے؟ تو یہی ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اب یہ خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سعودیہ بھیج دے گی, کوئی جہاز ویٹ کر رہا ہے, زبردستی بھیج دیا جائے گا, بچہ کچھ نہیں ہے. اب دیکھیں اس حوالے سے سب سے پہلے محمد مالک صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ ویسے تو حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ امریکہ سے کوئی کال نہیں آئے گی, ٹھیک ہے, اور ان کا یہ ہے کہ اگر امریکہ سے کال آئے گی تو امریکہ سے اگر کال آئے گی تو اب اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ امریکہ سے کال کیوں آئے گی یا کیوں تحریک انصاف کو امریکہ سے امیدیں ہیں. بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کو یہ بات پتا ہو کہ عمران خان کی حکومت آتی ہے اور اس کو پتا ہو کہ مجھ سے پہلے جو حکومت تھی اس نے کسی ایک علاقے میں گلگت بلتستان میں یا کشمیر میں, چلے یہ تو پاکستان کا حصہ ہے, کہیں بھی اور کسی بھی جگہ پہ کہ جو پچھلی حکومت تھی وہ بڑی زیادتی کر رہی تھی, بڑا جبر کر رہی تھی, بربریت کر رہی تھی, ظلم کر رہی تھی. اگر عمران خان آ جاتے ہیں اور عمران خان فون کر کے ادھر جو بھی متعلقہ بند ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ سوچ کے مت ظلم جبر یزیدیت اور بربریت کیجیے گا کہ ہم چاہ رہے ہیں, ہم بالکل نہیں چاہ رہے, آپ اپنے حساب سے چیزوں کو لے کے چلیں. تو وہاں جو اس ایک حکومت کی کے دباؤ کی وجہ سے جبر اور بربریت ہو رہا تھا وہ رک جائے گا. یہی بات ہے وہ کہ یہ بات ہر کسی کو پتا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ عمران خان کو ہٹانے کے پیچھے تھی. بالکل سائفر ایک حقیقت تھا, سائفر کے کیس میں عمران خان بری ہو چکا ہے. یعنی عمران خان بری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عمران خان کہہ رہا تھا کہ سائفر آیا ہے, بالکل سائفر میں یہ باتیں آئی ہیں, حکومت کہہ رہی تھی یہ باتیں نہیں ہیں, جھوٹ بول رہا ہے. کیس بنا, کیس کے بعد عمران خان کو سزا دے دی ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے, ہائی کورٹ سے جا کے عمران خان بری ہو گیا. اور بری کرنے والے کون سے جج ہیں؟ عامر فاروق صاحب. مجھے وہ یاد آ گئی عظمت شیخ صاحب کی ایک بات. لاہور ہائی کورٹ نا شریف خاندان کے چوروں ڈاکو لٹیروں کو اور ان ساروں کو نا لاہور ہائی کورٹ ایک وقت تھا بہت ضمانتیں دے رہی تھی, ہر ڈاکو کو ضمانت, ہر لٹیرے کو ضمانت, ہر چور چکے کو ضمانت. تو ایک ڈاکو کی ضمانت مسترد ہو گئی, تو اس نے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں. تو عظمت سے شیخ صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو لاہور ہائی کورٹ نے بھی بیل نہیں دی نا تو یقین کریں آپ کی بیل پھر بنتی نہیں ہے. یعنی اگر عمران خان صاحب کو عامر فاروق صاحب نے بری کر دیا نا تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا بوگس کیس تھا. اب عمران خان تو سائفر کیس میں بری ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں عمران خان نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے یہ کیا وہ کیا, ملک کو یہاں تک پہنچا دیا. بھائی عمران خان پہ 200 آپ نے 250 کیسز بنائے, ایک یہ بھی آپ بنا دیتے ہیں نا جو آپ کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں 2018 میں عمران خان نے دھاندلی سے آپ کو ہرایا تھا اور دھاندلی سے جیت کے آیا تھا, تو آپ کے پاس حکومت تھی اور ہے, اب بنائیں کمیشن. ایک ٹائم تھا جب قاضی جیسا گھٹیا انسان, نیچ انسان چیف جسٹس پاکستان تھا, اور قاضی سے اگلا ایک ورژن جو ہے وہ یہ سکندر راجہ چیف الیکشن کمشنر, اور پھر اسی طرح سے حکومت بھی ان کی اپنی. تو بنا دیتے کمیشن, بھائی کوئی کمیشن بنا دیتے, 2018 کے الیکشن کا آڈٹ کروا لیتے, کیوں نہیں کروایا؟ اگر نواز شریف آج کہتے ہیں کہ باجوہ نے, فیض نے اور عمران خان نے کیا تو اس پہ بھی ایک کیس بنا لیں, بنائیں جنرل باجوہ پہ کیس, بنائیں جنرل فیض پہ کیس, بنائیں عمران خان پہ کیس. وہ تو نہیں بناتے, لیکن ہمیشہ ان کا نام باہر جا کے لیتے ہیں, باہر جا کے لیتے ہیں, اور وہ بھی تھوڑا سا لیتے ہیں اور پھر معافی مانگ لیتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو سائفر تھا, اگر سائفر جھوٹ تھا بنا لیں کمیشن. سائفر حقیقت تھا, جو بائیڈن انتظامیہ تھی, یہ بات کنفرم ہے. اور اب پی ٹی آئی کو یہی ہے کہ کیونکہ جو بائیڈن اور ان کی جماعت ہار گئے
اور آگے تحریک انصاف کو ایک امید ہے کہ اب وہ چیزیں نہیں ہوں گی. ہاں اس بات پہ آتے ہیں جو محمد مالک صاحب نے کہا ہے کہ پہلے تو حکومت کو یہ کال آئے گی نہیں, کال آئے گی تو ہم حکومت کو کہیں گے, امریکہ کو کہیں گے ٹھیک ہے عمران خان کو کہیں کہ باہر چلا جائے, ہم اس کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں. اور کیونکہ عمران خان جائے گا نہیں تو ہم تو بری ذمہ ہو جائیں گے, ہم امریکہ کو کہیں گے ہم تو آپ کے کہنے پہ اس کو ڈیل دینے کو تیار ہیں, ہم تو اس کو ڈیل دینے کو تیار ہیں, جائے بھائی. لیکن سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان سے پوچھے گا کون. دیکھیں سہیل وڑائی صاحب کی تو بات ہی نہ کریں نا, ان کا تو اس کالم کے بعد بات ہی ختم ہو گئی جو انہوں نے 8 فروری سے پہلے لکھا تھا کہ بنگلہ دیش ماڈل آ رہا ہے اور یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, اور ان کے درجنوں کالم جھوٹ ثابت ہو چکے ہیں. بات یہ ہے کہ عمران خان کے بدترین دشمن جو ہیں جو اس وقت حکومت اور اس نظام میں بیٹھے وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ عمران خان پاکستان سے نہیں جائے گا. تو اس سے بڑی اس کی ملک سے محبت اور وفاداری کی کیا دلیل ہو سکتی ہے. اچھا گارڈین اخبار بھی ایک آرٹیکل لکھ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان چاہتے ہیں انگیجمنٹس کرنا, کمیونیکیٹ کرنا عسکری لیڈرشپ کے ساتھ, لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کے سینئر قیادت ہے وہ نہیں چاہتی. یہ آرٹیکل لکھوایا گیا ہے یا واقعتاً مطلب چلیں ایک لمحے کے لیے ہم اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ درست لکھا ہوا ہے, چلیں ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں. تو عمران خان کس لیے بات کرنا چاہتا ہے؟ کیا اس نے آگے اپنے بیٹوں کو وزیر اعظم بنانا ہے؟ کیا اس نے اپنی بہنوں کو آگے سیاست میں لانا ہے؟ کیا اس نے اپنی بیوی کو سیاست میں لانا ہے؟ بھائی وہ ملک کے لیے بات کر رہا ہے نا. آپ نے ان 2.5 سالوں میں کون سا ایسا طبقہ ہے جس کو تباہ اور برباد نہیں کیا؟ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں, بجلی کے ریٹ آپ دیکھ لیں, مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر, بے روزگاری بلند ترین سطح پر, سرمایہ کاری کم ترین سطح پر 50 سال کی, لوگ انسرٹینٹی ڈنکیں لگا کے ملک سے جا رہے ہیں, گردے بیچ رہے ہیں. اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ بچے اپنے لوگ بیچ رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, کسان تباہ ہو گیا ہے, انڈسٹری برباد ہو گئی ہے, ملیں بند ہو گئی ہیں, فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, روزگار ختم ہو گئے ہیں, تنخواہ دار طبقہ پریشان ہے, بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں سے نکلوا کے سرکاری اسکولوں میں بھیج رہے ہیں, سرکاری اسپتال تباہ ہو گئے ہیں, ہیلتھ کارڈ انہوں نے بند کر دیا, احساس پروگرام بند کر دیا, لنگر کھانے بند کر دیے, پناہ گاہیں بند کر دیے. کوئی ایک شعبہ تو بتائیں جہاں پہ آپ کہیں کہ کوئی سکھ کا سانس کسی کو آ رہا ہو. کسی کو سکھ کا سانس نہیں آ رہا. لیکن سارا فوکس وی پی این بند کر دیا, یوٹیوب بند کر دیا, ٹویٹر, اسی سب چیزوں کی طرف ہے. بالکل ایسے ہی ہے وہ. اور یہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں نا, کوئی ایک کام بتائیں کہ یہ ملک کے لیے کر رہے ہیں, پاکستانیوں کے لیے کر رہے ہیں, پاکستان ہر کام جو کر رہے ہیں وہ اپنی ذات, مفاد, کرپشن, لوٹ مار, اقتدار کے لیے کر رہے ہیں. نہیں, وی پی این بند کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک ٹویٹر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایکٹیو ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, وہ چپ ہو جائیں گے یا بیانیہ بننا ختم ہو جائے گا؟ ہوگا ایسا؟ دیکھیں وہ بڑی اچھی وہ ہمارے دوست ہیں شراز احمد شرازی, انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ جو بی پی این بند کرنے کا ایک بتایا جا رہا ہے نا کہ کچھ ویب سائٹس دیکھنے کی وجہ سے ہم بند کر رہے ہیں, وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو وی پی این استعمال کر کے اور ان کو لوگ گندا کر رہے ہیں اور ننگا کر رہے ہیں, اس وجہ سے یہ وی پی این کو بند کر رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں زیادہ دیر چل نہیں سکتی. ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر کر دیا ہے, 2 عدالتیں بنا دی گئی ہیں, ایک سول عدالت, ایک آئینی عدالت, یہ جو بٹ گیا ہے سپریم کورٹ, کیا اس کے کانسیکوینسز ہوں گے؟ کوئی بھی نہیں اس میں. یحییٰ افریدی صاحب اب ایک ان کی جو اختیارات ہیں وہ ایک سول جج سے بھی کم ہیں اور وہ اس پہ خوش ہیں, راضی وہ ہیں. اپنی کازز جاری کرتے ہیں, وہ اپنی لیکن وہ راضی بھی تو ہے نا, وہ راضی ہیں کہ میں ٹھیک ہوں, بس میں ایسا ٹیگ وہ کیا کر سکتے ہیں, ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ وہ وہی جو آج کل کر رہے ہیں سارا دن. حسنات ملک صاحب نے بتایا ہے کہ ایک چیمبر میں جاتے ہیں, دوسرے میں حال وال پوچھتے ہیں, بس رنگ و روغن کریں گے. میرا خیال ہے کہ رنگ روغن, اور وہ میرا خیال ہے اب ان کو کوئی بڑی لوڈو ایک رکھ دینی چاہیے. وہ سیریمونیل جو ہال ہے وہاں پہ جج سارے بیٹھ کے لوڈو کھیلا کریں, کوئی تاش رکھتے ہیں. کوئی میرا خیال ہے کہ باہر جو ایک طرف تو قبرستان بن گیا نا, قبرستان کی دوسری طرف کوئی طوطے پرندے کوئی وہ رکھ لیں, کوئی بلیاں اور کوئی جانور شانور رکھ لیں. کوئی تو مصروفیت ججز کی ہونی چاہیے. سپریم کورٹ آتے ہیں آخر کوئی نہ کوئی پیچھے جو ایک ایریا ہے وہاں پہ کوئی سارا کوئی فارم شام بنا لیں, کوئی مطلب کچھ نہ کوئی تو ججز کی مصروفیات ہونی چاہیے. باہر پیچھے کوئی مطلب ادھر پیچھے جانور رکھ لیں, ادھر پرندے رکھ لیں, اور کوئی یہ جو قبریں ہیں ادھر بھی کوئی مزار شزار ایک اور بنا کے, دربار شربار بنا کے, کوئی ایک آدھ بندے کو ایک آدھ جج کو پیر شیر بنا کے بٹھا دیں, کوئی دم درود تعویذ کچھ تو کریں. ابھی تو کچھ بھی نہیں کر رہے. تو یہ اطہر من اللہ کے پاس کیسے چلا گیا الیکشن والا معاملہ؟ الیکشن والا معاملہ انہوں نے اس لیے اطہر من اللہ صاحب کے پاس بھیج دیا کہ اطہر من اللہ صاحب بلوچستان کی 1-2 سیٹیں اگر ادھر ادھر ہو بھی جائیں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مین کیس ایسا یحییٰ افریدی صاحب ٹیک اپ نہیں کریں گے جس سے نون لیگ کو اور شریف خاندان کو زرداری کے, کرپشن, لوٹ مار, مفاد, اقتدار اور جعلی مینڈیٹ کو نقصان ہو. ایسا کوئی کیس یحییٰ افریدی صاحب ٹیک اپ نہیں مطلب کوئی میجر بریک تھرو نہیں ہوگا اطہر من اللہ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہ بات جب روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب ایک سیٹلمنٹ کے تحت آئے تو پھر بات ختم ہوگی. ہوپ رکھنا ہی لوگوں کے ساتھ بددیانتی ہے, لوگوں کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے, لوگوں کو جھوٹی ہوپ دینا, میں خیال بڑی بددیانتی. اچھا یحییٰ افریدی صاحب اگر سیٹلمنٹ کے ذریعے آئے ہیں تو پھر یہ منصور علی شاہ, منیب اختر ابھی تک سپریم کورٹ میں کیوں ہے؟ وہ اس مطلب لیے یہ پہلے تو انہوں نے اسی لیے اتنا سب کچھ کیا, ریزسٹ کرتے رہے, آواز اٹھائی, تو اس کی وجہ تو یہی تھی نا کہ اپنے سٹانڈز پہ کھڑے تھے. تو اب پھر وہ خاموش کیوں ہیں یا وہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے سپریم کورٹ؟ یعنی کہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے دونوں کے پاس. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ان کو ابھی رہنا چاہیے اور مسافی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ان کو نظر آ گیا کہ چیزیں بالکل اس طرف چلی گئی ہیں کہ واپسی کو راستہ نہیں, شاید ریزائن کر بھی دیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ریزائن نہیں کرنا چاہیے, آخری وقت تک کھڑے رہنا چاہیے. وقت بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا.
یہ منصوبے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور یہ جو لوگ یہاں بیٹھ کے نا تا حیات اپنے لیے فیصلے کروا رہے ہیں، تو آب حیات کسی نے نہیں پی ہوئی، کوئی پتہ نہیں ہے مہینے بعد کیا ہوتا ہے، 6 مہینے بعد کیا ہوتا ہے، حالات ماحول کیا بدلتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وکٹ پہ کھڑے رہنا چاہیے منصور علی شاہ صاحب اور منیر اختر صاحب کو. اور یہ جو جی ایچ کیو والا معاملہ کل سپریم کورٹ میں آیا، نیشنل لاجسٹک سیل والا، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس پہ کوئی ہو سکتی ہے، کوئی کلیش ہو سکتا ہے دونوں کے بیچ؟ نہیں، کلیش تو آلریڈی چل ہی رہا ہے، ہاں، کلیش تو چل ہی رہا ہے. اب یہ کلیش کس طرف جاتا ہے یہ آنے والے دن بتائیں گے. اس معاملے پہ مزید کلیش بڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ بڑھ تو سکتا ہے، لڑائیاں تو روز ہوں گی. آئینی بینچ جو ہے وہ کیسز ٹیک اپ کرے گا، سپریم کورٹ کیسز ٹیک اپ کرے گی، وہ کہیں گے ہمارا اختیار ہے، وہ کہیں گے ہمارا اختیار ہے، اور آئینی ترمیم خاموش ہے کہ فیصلہ کون کرے گا اگر ان کے درمیان اختلاف ہوگا. اور جو عمران خان نے اپروچ کیا ہے سپریم کورٹ کو، اس کو لوگ بڑا ریلیٹ کر رہے ہیں 2013 سے بھی، کہ تب بھی کیا تھا عمران خان نے، تب بھی ایک دھرنے کی کال دے دی. ابھی کچھ ہو سکتا ہے، یعنی کوئی اس میں سے کچھ نکل کر سامنے آ سکتا ہے، یا وہی آپ والی باتیں کمپرومائز نہیں عدالت نہیں، ہے یہی آگے کچھ؟ حفیظ صاحب کے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ تسلی رکھیں، لوگوں کو بالکل جھوٹی ہوپ نہ دیں. لوگوں کو یہ بتائیں کہ نواز شریف اور زرداری نے بیٹھ کے ایسے تو نہیں یہی حفیظ صاحب کو سلیکٹ کیا. ہم لوگوں نے پہلے ہفتے ان کے چھکے چوکے دیکھ کے بڑی تعریفیں کر دی تھیں، شرمندہ ہیں. تو 24 نومبر کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 24 نومبر کو لوگ تو نکلیں گے. اب یہ کتنا سکسیسفل ہوگا نہیں ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن لوگ چارج ہیں، اور لوگ جو ہے وہ نکلیں گے. اب کتنی تعداد میں نکلتے ہیں یہ فیصلہ ہوگا. یہ جو ایک دھڑے بنا دیے گئے ہیں، پورٹری کیا جا رہا ہے ہماری میڈیا پہ، ایک کلیمہ خان ہے، ایک بشرا بی بی بھی شاید کوئی سیاست دھڑے میں آ نہیں گئی ہیں، ہیں. یہ کوئی اور دھڑے نہیں ہے، یہ میڈیا ایسے ہی بس توجہ ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہے. میرا خیال ہے 24 نومبر پہ فوکس رہنا چاہیے. جو کل اور بشرا بی بی نے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ پیغام رسانی کی، عمران خان کے جو پیغامات ہیں بیسیکلی وہ پہنچائے، اس کو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی انہوں نے سیاست کا آغاز کر دیا؟ بالکل نہیں. اگر بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں ملنے دیا جا رہا، اور علیمہ خان مل کے اپنا بشرا بی بی صاحبہ مل کے آئی ہیں، تو انہوں نے ایک پیغام دیا، تو اس میں کیا غلط ہے؟ اور ویسے تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ اس خطے کا جو سیاسی ایک مزاج ہے، اور وہ یہی بتاتا ہے کہ جو بھی سیاستدان آگے اپنی بہنوں کو، بچوں کو، بیوی کو آگے کرتا ہے، تو وہ وہی اس کی مطلب ایک جو نظریہ اس کو لے کے چلتے ہیں اور لوگ انہیں کو مانتے ہیں. لیکن عمران خان ابھی تک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی بہنوں اور اپنی بیوی کو سیاست میں نہیں لانا چاہتے. اچھا، یہ احتجاج کی کال کو بڑا جوڑا جا رہا ہے فیض حمید کے کورٹ مارشل سے بھی، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں؟ یہ صرف ایک بیانیہ، ایک مطلب اس کو ختم کرنے کی، برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے احتجاج کو؟ دیکھیں، فیض صاحب کے ٹرائل کے حوالے سے تو وزیر دفاع خواجہ آصف جیسے بندے کو بھی نہیں پتا، جو خود ٹھیک وزیر ہے، دفاع ہے. ٹھیک ہے. اس سے بھی پوچھو تو کہتا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. تو ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے، ظاہر سے ادھر ادھر سے خبریں چلوائی جاتی ہیں، لیکن کوئی ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی چیز نہیں آئی. یہ تو پچھلے 3 مہینے سے، آج فیض کا فیصلہ آ رہا ہے تو کل آ رہا ہے، تو دے دیں بھائی فیصلہ. کیا کسی نے روکا ہوا ہے؟ کسی عدالت نے اسٹے دیا ہوا ہے؟ دے نا فیصلہ، کیوں نہیں دیتے؟ تو علی امین گنڈا پور اس وقت اس بار صرف کے پی قافلے کی قیادت کریں گے، یا اس کمیٹی میں بھی آپ کو لگتا ہے شامل ہوں گے جو عمران خان نے ایک 3 یا 4 رکنی کمیٹی بنائی ہے، جس کے نام کسی کو نہیں پتا؟ دیکھیں ویسے آپ کو پتہ ہے نام؟ نہیں، مجھے بھی نہیں پتا. اگر کمیٹی میں علی امین گنڈا پور صاحب ہوئے بھی صحیح، تو وہ کمیٹی کے ایک ممبر ہوں گے، کمیٹی کے چیف نہیں ہوں گے، ہیڈ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، مطلب ممبر ضرور ہے کمیٹی کے. وہ ہوں گے بھی صحیح، چیف منسٹر کے بھی کہیں تو ہونے چاہیے اور ہوں گے بھی. ویسے پورے کی پوری قیادت انہیں دوبارہ دینی چاہیے تھی احتجاج کی یا نہیں؟ نہ تو ان کو دینی چاہیے اور نہ ان کو دی جا رہی ہے. صحیح. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ان کو قیادت دینا اس 24 نومبر کے احتجاج کی ایسی ہے جیسے جائی آفریدی کو چیف جسٹس پاکستان بنانا. اچھا، یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پورے ملک کو بند کر دیا جائے گا، صرف ایک ٹارگٹ اسلام آباد نہیں ہے، سب صحافی اپنا اپنا ایک تجزیہ کریں، میجورٹی یہ نکل کے سامنے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں خیال ہے اسلام آباد ہی آئیں گے، 1 دن لگے، 2 دن لگے، 4 دن لگے، 5 دن لگے، باقی جب سارے شہر بند نہیں کریں گے؟ جی ٹی روڈ اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ لاہور بھی غالباً، کراچی یہ بھی، ابھی تک کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اثر تو تب پڑے گا جب اسلام آباد آئیں گے. مطلب مین فوکس جو وہ ڈی چوک اور اسلام آباد ہی ہوگا. بالکل. تو اس کے بعد اینڈ رزلٹ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ یعنی نومبر کے آخری ہفتے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 30 نومبر، کچھ کہنا 29. قبل از وقت ہے، کچھ کہنا قبل از وقت ہے. کل کا کیا ہوگا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا یہ احتجاج ناکام ہو جاتا ہے تو بس چیزیں ختم ہو جائیں گی. عمران خان مہینے بعد بھی دوبارہ کال دے دیں گے، کیا مسئلہ ہے؟ دوبارہ آپ کو لگتا ہے جس طرح عمران خان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے بڑے بڑے وہ پر امید ہیں، انہیں لگ رہا ہے ایک اور 8 فروری ہونے جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ دوبارہ کوئی 8 فروری ہوگا 24 نومبر؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. میں 8 فروری کے بعد پہلی بار لوگوں کو اتنا چارج دیکھ رہا ہوں، کیونکہ براہ راست کمیونیکیشن عوام اور عمران خان کے درمیان ہو رہی ہے. جو بھی پیغام آ رہا ہے ڈائریکٹلی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کا یہ پیغام آپ کے نام ہے. آپ کا اگر لاہور کا بھی شاید وزٹ تھا کوئی، تو آپ کی لوگوں سے اگر کوئی انٹریکشن ہوئی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ آئیں گے لاہور کراچی سے بھی میری آئیں گے؟ جنرل پبلک کے ساتھ تو بالکل انٹریکشن نہیں ہوا، ہاں. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ عوام چارج ہیں. اب پی ٹی آئی ان کو نکال کے اسلام آباد لانے میں کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے تو گا. یہ مریم نواز اور نواز شریف کی پریشانی اسی سب کو لے کے ہے. ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ تو الگ کہانی ہے لندن میں، لیکن پریشان بہت ہیں دونوں. پریشان فیشل وہ ہیں کہ ایکسپریشنز ان کے. پریشان وہ ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ساری ترامیم کروا لی ہیں، ہم نے سارے قوانین بنوا لی ہیں، لیکن عوام کے اندر نفرت، گھٹن
रद्द-ए-अमल बढ़ता चला जा रहा है और ज़ाहिर है इस पे उनको परेशान होना भी चाहिए। अब मैं वो बात नहीं कहता जो जावेद चौधरी साहब ने किया, वो आप खुद सुन लीजिएगा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।